اور یاد رکھیں کہ جہاں پر سطح پست ہو جائے، دیکھیے میں جو بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں مسلسل ہر جگہ کہ جب آپ مجلس کو سماعت کرتے ہیں تو سامعین کی سطح فکر کو بلند ہونا لازم. بہت توجہ، میں معصوم کے قول سے آپ کو مثال دوں، معصوم کے قول سے آپ کو دلیل دوں. حیرت ہوتی ہے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ہر سال ایک ہی کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ایسے بھی پائے جاتے ہیں. بچہ چاہتا ہے ہر سال نئی کلاس میں جائے اور خود مجلس میں چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی کلاس میں بیٹھے. بعض ایسے بھی پائے جاتے ہیں ہماری قوم کہ جو سنی ہوئی باتیں ہی سن کے خوش ہوتے ہیں. مختلف کیٹیگری ہے نا، سامعین کو کیٹیگرائز کریں اگر آپ تو مختلف طرح کے سامعین ہوتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو سنی ہوئی باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں. اچھا بعض ایسے ہیں کہ جن کو سنی ہوئی سناؤ تو کہتے ہیں یہ تو سنا ہوا ہے، نیا سناؤ تو کہتے ہیں یہ کہاں سے لیا، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے بہت توجہ، بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں جو انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر ہمارے قوم کا مسئلہ ہے، سماعتوں کا بلند ہونا. یعنی ایسے ایسے رماز بھی سنتا ہوں جو کہتے ہیں صاحب وہ ان کی مجلس میں جاؤ تو بیچ سے جائیں تو وہ ذہن لگانا پڑتا ہے، مجلس سمجھ میں نہیں آتی. یعنی بعض ایسی مجلس سننا چاہتے ہیں جس میں ذہن استعمال ہی نہ کرنا پڑے. ایسے بھی لوگ پائے جاتے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ سارے مسئلے کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے، غور کیا؟ دیکھیں یہ تو ڈائریکٹ ریلیٹ ہے نا آپ سے، یہ بات بالکل آپ سے بالکل مربوط ہے آپ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی سماعت کی سطح پست ہوتی ہے تو پھر سامنے والا بات بھی اسی لیول پہ کرتا ہے. میں امام کی حیات سے آپ کو دلیل دے دوں، سرکار امام علی رضا. دیکھیے سطح کو، ذہنی سطح کو بلند کرے آدمی جب مجلس سنے، بڑا اہم مسئلہ ہے. امام رضا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ابو القاسم محمد، کہتے ہیں ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ کیونکہ امام کے فرزند قاسم تھے، رسول اللہ کے فرزند قاسم تھے، تو اس لیے قاسم کا باپ ابو القاسم، اس لیے رسول کو ابو القاسم کہتے. پھر وہ کہنے لگا فرزند رسول تھوڑا سا اور بتائی. امام نے کہا اچھا اگر اپنی صلاحیت کو بلند کرو تو بتاؤں. یہ تو امامت بول رہی ہے نا، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ذہنی سطح بلند نہیں کریں گے تو پھر امامت کے معیار سے بھی بات کیا پہنچے گی کہ جتنا سننے والے کی سماعت کا معیار ہے. امام نے کہا سماعت کو بلند کرو تو بتاؤں. کہا فرزند رسول مجھے تو اس سے آگے کی بات چاہیے. اس کا معنی ہے جب تک چاہت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان علم کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کر سکتا. جب تک دل میں چاہت پیدا نہ ہو، خدا کے لیے فارمیلٹی کے لیے مجلس میں آ کے نہ بیٹھے. وہ تو کریم ہے، ارادہ جب سے کرتے ہیں تب سے ثواب جاری و ساری ہو جاتا ہے. آپ کے توسط سے ہی میں پیغام دے دوں، فارمیلٹی کے لیے مجلس میں نہ بیٹھے. صرف اس نیت سے نہیں کہ بھئی بس جانا ہے، نہیں، مجبور کریں پڑھنے والے کو مجبور کریں. میں بانیان سے گزارش کرتا ہوں ہمیشہ ہر جگہ جا جاتا ہوں. بھئی کیوں؟ پہلے جہاں بھی مجلس ہوتی تھی، عشرہ ہوتا تھا، خمسہ ہوتا تھا، بزرگوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، موضوع دیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا کہ کیا پڑھیں گے. اب تو کچھ اور ہی پوچھا جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ امام نے کہا کہ اپنی ذہنی سطح اگر بڑھاؤ تو میں بیان کروں. تو کہا کہ فرزند رسول کچھ اور بیان. کہا دیکھو ہمارے جد علی بن ابی طالب کو قاسم کہا جاتا ہے. دیکھیے اب آپ دیکھیے کتنا فرق پڑ گیا. جب ذہنی سطح بلند ہوئی تو کیا زمین اور آسمان کا فرق پڑ گیا. بس یہی چیزیں میں مجلسوں میں چاہتا ہوں. کچھ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کہا کہ ہمارے جد کا لقب قاسم تھا. کہ فرزند رسول کیوں؟ کہا قاسم کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنے والا. اور مولا علی کے لیے پیغمبر نے کہا یا علی انت قسیم جنت والنار، علی تو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہ کیونکہ رسول نے پالا ہے علی بن ابی طالب کو، تو علی بن ابی طالب کے روحانی باپ ہیں رسول اللہ. اس لیے ابو القاسم لقب ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ اس کا باپ ہے جو جنت و جہنم کا بھی تقسیم کرنے والا دیکھا آپ نے وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا آپ کی زبان میں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی.
ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی آئے گی. جب طے کر کے بیٹھ جائیں کہ بس 2 قصے سن کے اور اٹھ جانا ہے تو سامنے والا بھائی 2 قصے ہی سنائے گا. اس کو کیا پڑی ہے کہ پوری رات محنت کر کے یہ بڑے بڑے حلقے آنکھوں میں نہیں چڑھے؟ کیا پڑی؟ 14 ستارے تو سبھی کے پاس ہوتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ دیکھیے کتنا فرق ہو گیا نا. کہاں ابو القاسم اور کہاں ابو القاسم کہ جو قسیم جنت والنار کے باپ ہیں.